السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 13 شعبان المعظم، انگریزی تاریخ 6 مارچ ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ کرناٹک حجاب معاملہ، وزیر تعلیم کے بیان پر اپوزیشن لیڈران برہم۔ کرناٹک میں 9 مارچ سے BUC کے امتحانات شروع ہو رہے ہیں۔ اس کے پیش نظر ریاست کے اڈوپی شہر کی چند طالبات نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا کر اپیل کی ہے کہ انہیں حجاب لے کر امتحان دینے کی اجازت دی جائے۔ اس عرضی کے جواب میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس معاملے کی سماعت کے لیے ایک بینچ تشکیل دی جائے گی۔ اس دوران کرناٹک کے وزیر برائے تعلیم BC ناگیش نے کہا کہ وہ لڑکیوں کو امتحانات میں اسکارف یا حجاب لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ جب سے حجاب پر پابندی عائد کی گئی ہے، سرکاری اسکولز و کالجز میں مسلم لڑکیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ ان کے اس دعوے کو جھوٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ کانگریس کے رکن اسمبلی رضوان ارشد نے کہا کہ BJP کے وزیر برائے تعلیم BC ناگیش کا یہ کہنا کہ حجاب پر پابندی کے فیصلے کے بعد سرکاری اسکولز میں مسلم لڑکیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ اسمبلی میں اس معاملے پر بحث ہو چکی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرناٹک میں BJP حکومت نے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ اگلے چند مہینوں میں ہونے والے انتخابات میں عوام BJP کو اقتدار سے بے دخل کریں گے۔ کانگریس لیڈر رضوان ارشد نے یہ بھی کہا کہ کرناٹک میں کانگریس اقتدار میں آ رہی ہے اور حجاب کے معاملے پر مناسب فیصلہ لیا جائے گا۔ دوسری جانب سابق مرکزی وزیر ڈاکٹر کے رحمان خان نے کہا کہ PUC کے امتحانات 9 مارچ سے ہونے والے ہیں، لہٰذا طالبات موجودہ قانون کے مطابق اپنے امتحانات کو ضرور دیں اور سپریم کورٹ میں اپنے حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد جاری رکھیں۔ معروف ماہر تعلیم عبدالسبحان نے کہا کہ حجاب معاملے کو سیاسی مفاد کے حصول کے لیے ایک بڑے مسئلے کے طور پر کھڑا کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے تو بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کا نعرہ دیا ہے، لیکن جس طرح کرناٹک میں BJP حکومت کی جانب سے حجاب کے مسئلے کو اہمیت دے کر اس پر پابندی عائد کی گئی، وہ نہایت افسوسناک ہے۔ عتیق احمد کا قریبی بتا کر میرا گھر توڑ دیا گیا، زندگی بھر کی کمائی تباہ ہو گئی۔ اتر پردیش کے الہ آباد یعنی پریاگ راج شہر میں 1 مارچ کو سابق MP عتیق احمد اور ان کے قریبی لوگوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے بلڈوزر سے مکان گرا دیا گیا تھا۔ تاہم جس مکان کو منہدم کیا گیا، اس میں عتیق احمد کی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ کرائے پر رہتی تھی اور یہ مکان باندہ ضلع کے رپورٹر ظفر احمد کا تھا۔ واضح رہے کہ BSP MLA راجو پال کو 25 جنوری 2005 کو الہ آباد کے دھومن گنج علاقے میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ پولیس نے اس سلسلے میں جیل میں بند سابق MP عتیق احمد، ان کی اہلیہ شائستہ پروین، ان کے 2 بیٹوں، ان کے چھوٹے بھائی خالد عظیم عرف اشرف اور دیگر کے خلاف FIR درج کی تھی۔ اس واقعے کے بعد ہی الہ آباد ضلع انتظامیہ کی جانب سے بلڈوزر کی یہ کارروائی کی گئی۔ اس معاملے میں ظفر احمد نے کہا، میں گزشتہ 11 سالوں سے ضلع باندہ سے ANI کا رپورٹر ہوں۔ میں نے زندگی بھر کی جمع پونجی سے 2021 میں الہ آباد کے چکیا علاقے میں 40 لاکھ روپے کا مکان خریدا تھا، جس کے لیے میں نے اپنے خاندان کے زیورات تک گروی رکھے اور 13 لاکھ روپے اپنے بہنوئی ایڈوکیٹ سولت حنیف خان سے لیے تھے۔ میں نے بے نامہ کیا، لیکن میں بہنوئی کا قرض دار تھا، اس لیے مکان کے کاغذات اور چابی انہی کے پاس تھی۔ ظفر نے مزید کہا، میرے بہنوئی نے عتیق احمد کی اہلیہ شائستہ پروین کو مکان کرائے پر دیا تھا۔ شائستہ کی والدہ کا گھر میرے گھر کے سامنے ہی ہے۔ میں نے آج تک نہ تو عتیق احمد کو دیکھا ہے، نہ ان کی بیوی کو۔ میرا گھر عتیق کا قریبی بتا کر توڑ دیا گیا۔ میری زندگی کی ساری کمائی برباد ہو گئی اور میں مقروض بھی ہوں۔ ظفر احمد نے روتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کیا۔ میرٹھ میں ہولی سے قبل تشدد، 6 زخمی۔ ہولی سے پہلے اتر پردیش کے میرٹھ میں ہندو اور مسلم برادریوں کے درمیان جھڑپوں اور پتھراؤ کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے۔ اتوار کی رات دیر گئے اس واقعے میں کم از کم 6 افراد زخمی ہوئے۔ حالات اب قابو میں بتائے جا رہے ہیں۔ کشیدگی کے پیش نظر میرٹھ کے ہری نگر کے برہم پوری تھانہ علاقے میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق جھگڑا اس وقت شروع ہوا جب 2 افراد ہولی منانے کے لیے چندہ جمع کر رہے تھے۔ اس دوران کیے گئے
تضحیک آمیز تبصروں کے سبب دوسری برادری کے کچھ لوگوں سے ہاتھا پائی ہو گئی۔ جائے وقوع پر تباہ شدہ گاڑیوں، کھڑکیوں کے ٹوٹے ہوئے شیشوں اور خوفزدہ مقامی لوگوں کو ادھر ادھر بھاگتے ہوئے دیکھا گیا۔ زخمیوں میں اکثریتی برادری سے تعلق رکھنے والے 2 افراد شامل ہیں جنہوں نے اقلیتی برادری کے افراد پر حملہ کرنے اور ان کی ہولی کی تقریبات کو برباد کرنے کی دھمکیاں دینے کا الزام لگایا۔ پولیس نے تحریری شکایت کے بعد تفتیش شروع کر دی ہے۔ علاقے میں پولیس کی نفری بھی بڑھا دی گئی ہے۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ مجرموں کی شناخت کے لیے CCTV فوٹیج کی جانچ کی جا رہی ہے۔ اس معاملے میں ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔ فوج کی حراست سے غائب ہونے کے 2 ماہ بعد ملی کشمیری نوجوان کی لاش۔ دی وائر کی رپورٹ کے مطابق فوج کی حراست میں لاپتہ ہونے کے 2 ماہ سے زیادہ عرصے کے بعد ایک کشمیری نوجوان کی لاش 1 مارچ کو سرحدی ضلع کپواڑے کے جنگلاتی علاقے سے برآمد ہوئی۔ ضلع کپواڑے کے کنن گاؤں کے رہنے والے 35 سالہ عبدالراشد ڈار کی لاش بوسیدہ حالت میں برآمد ہوئی۔ وہ روزی روٹی کے لیے سامان ڈھونے والی گاڑی چلایا کرتے تھے۔ لاش ملنے کے بعد ان کے اہل خانہ اور پڑوسیوں نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے انصاف اور مجرموں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ راشد کے بڑے بھائی شبیر احمد نے فوج پر حراست میں ان کو قتل کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، میرا بھائی قانون کا پابند شہری تھا، اس کے خلاف ایک بھی پولیس کیس نہیں ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اسے کیوں مارا، اس کا قصور کیا تھا، مجھے انصاف چاہیے۔ دوسری جانب کپواڑہ کے سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس یوگل منہاس نے بتایا کہ کپواڑہ کے سرہامہ کے جنگلاتی علاقے میں ایک سرچ آپریشن کے دوران لاش ملی۔ جموں کشمیر پولیس میں اسپیشل پولیس آفیسر کے طور پر کام کرنے والے راشد کے بھائی شبیر احمد نے کہا کہ کشمیر کے فوج کی سب سے زیادہ تعیناتی والے علاقے میں راشد کے بھاگنے کی جو بات کہی جا رہی ہے وہ قتل کو چھپانے کے لیے بہت بڑا جھوٹ ہے۔ شبیر کا ماننا ہے کہ راشد کے مبینہ فرار ہونے کے دن فوج کی ہدایت پر جب پولیس اور شہریوں نے راشد کی تلاش شروع کی تو انہیں مرہامہ کی طرف موڑ دیا گیا تاکہ وہ گڑھا جس میں لاش کو دفن کیا گیا تھا سرچ ٹیم کو نہ مل سکے۔ دوسری جانب فوج نے ان کی گمشدگی میں کسی طرح کی سازش سے انکار کیا ہے۔ مرتد ہو کر ہندو سے شادی کرنے والی لڑکی کی خودکشی۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع چکتیال میں ایک خاتون نے خودکشی کر لی جس نے مرتد ہو کر ایک ہندو نوجوان سے شادی کر لی تھی۔ تفصیلات کے مطابق چکتیال سے تعلق رکھنے والی فردوس تبسم نے کوٹلہ منڈل کے ایلاپور کے رہنے والے راکیش سے شادی کر لی تھی۔ فردوس نے شادی کے لیے اپنا مذہب تبدیل کر لیا تھا اور اس نے مرتد ہو کر اپنا نام ممتا رکھ لیا تھا۔ 7 ماہ قبل ان دونوں کی شادی ہوئی تھی۔ راکیش جو کار ڈرائیور کے طور پر کام کر رہا ہے کسی کام سے حیدرآباد گیا ہوا تھا کہ ہفتے کے دن خاتون نے پھانسی لے لی۔ خودکشی کی وجوہات کا پتہ نہیں چل سکا، پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں وارانسی میں قائم بنارس ہندو یونیورسٹی نے کیمپس کے اندر ہولی کھیلنے پر پابندی عائد کر دی ہے اور کہا ہے کہ کیمپس کے اندر ہولی کھیلنے اور موسیقی بجانے پر پابندی رہے گی۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے مزید کہا کہ اس ہدایت کی خلاف ورزی کرنے والوں کے اوپر سخت کارروائی کی جائے گی۔ دوسری جانب بھگوائی شدت پسند تنظیموں نے اس ہدایت کو ہندو مخالف قرار دیتے ہوئے اسے واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ یہ بھگوائی تنظیمیں کالج میں حجاب لینے کے معاملے پر یہ دلیل دیتی رہی ہیں کہ اسکول کالج تعلیمی ادارے ہیں، مذہبی ادارے نہیں۔ ایک تیسری خبر میں لوک گیت سے مشہور ہوئی گلوکارہ نیہا سنگھ راٹھور کل یوم خواتین کے تعلق سے منعقد ایک تقریب میں حصہ لینے پٹنہ پہنچی اور یوگی حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ میں لوک گیت کی وجہ سے جانی جاتی ہوں، میں اپنے گیت کے ذریعے مسائل پر حکومت کی توجہ دلاتی ہوں مگر حکومت اسے برداشت نہیں کرتی۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی کچھ دنوں قبل ہی یوگی حکومت نے مجھے نوٹس بھیجا اور میرے شوہر جہاں درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے ہیں وہاں سے بھی انہیں باہر کرنے کے لیے دباؤ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت انتقامی جذبے سے کام کر رہی ہے جو ہمارے ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ یہ جنگ ہمت و بزدلی اور عزت و بے عزتی کے درمیان ہے۔
کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے اتوار کو لندن میں انڈین برادری سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ شرم کی بات ہے کہ آپ کیمبرج یونیورسٹی میں تقریر کر سکتے ہیں لیکن انڈین یونیورسٹیوں میں نہیں۔ راہل گاندھی نے اپنے خطاب میں بی جے پی اور آر ایس ایس پر بھی حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آر ایس ایس کے نظریے میں بزدلی ہے، اگر کوئی مجھ سے کمزور ہے تو میں اسے اپنے 5-10 دوستوں کے ساتھ ماروں گا، لیکن اگر وہ آر ایس ایس والوں سے زیادہ طاقتور ہے تو وہ بھاگ جائیں گے۔ راہل گاندھی نے بتایا کہ ساورکر نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایک دن اس نے اور اس کے 5-10 دوستوں نے ایک مسلمان شخص کو مارا اور وہ اس دن بہت خوش تھا۔ راہل گاندھی نے مزید کہا کہ اگر 5 لوگ ایک آدمی کو مارے اور وہ اس پر خوش ہیں تو وہ بزدل ہیں۔ راہل گاندھی کے مطابق جتنا وہ مجھ پر حملہ کرتے ہیں میں اتنا ہی سیکھتا ہوں۔ یہ ہمت اور بزدلی کے درمیان جنگ ہے، یہ عزت اور بے عزتی کی جنگ ہے، یہ محبت اور نفرت کی لڑائی ہے۔ راہل گاندھی نے اپنے خطاب میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے چین پر دیے گئے بیان کا بھی تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ کے بیان کو دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ چین ہم سے معاشی طور پر زیادہ طاقتور ہے، ہم ان سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ اس پر راہل گاندھی نے سوال کیا کہ انگریز ہم سے زیادہ طاقتور تھے تو کیا ہمیں ان سے نہیں لڑنا چاہیے تھا؟ ادھر ایک دوسری خبر میں دہلی کے سابق نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کو 14 دنوں کے لیے عدالتی حراست میں بھیجنے کا فیصلہ سنایا گیا ہے۔ منیش سسودیا کو 2 دن کی ریمانڈ کے بعد آج عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ منیش سسودیا ابھی تک مجموعی طور پر 7 دنوں کی ریمانڈ پر رہ چکے ہیں۔ ایک تیسری خبر میں نوکری کے بدلے میں زمین گھوٹالے کے معاملے میں سی بی آئی کی ٹیم آج بہار کے پٹنہ میں رابڑی دیوی کے گھر پہنچی، جبکہ نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو بھی رہائش گاہ پر موجود ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ سی بی آئی کی ٹیم 3 سے 4 گاڑیوں میں سوار ہو کر رابڑی دیوی کی رہائش گاہ پر پہنچی، جہاں انہوں نے سب سے پہلے رہائش گاہ پر موجود ملازمین اور سیکیورٹی اہلکاروں سے معلومات حاصل کی، جس کے دوران رابڑی دیوی کے بارے میں بھی معلومات مانگی گئی۔ ادھر ایک چوتھی خبر میں مہاراشٹر کے ایوت محل شہر میں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا، جس کا ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ اس ویڈیو میں اچانک سڑک کو چیرتے ہوئے پانی تیز رفتار کے ساتھ سڑک پر نکل آیا، جس کی زد میں آ کر ایک اسکوٹی سوار خاتون جو وہاں سے گزر رہی تھی زخمی ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ پانی کی نئی پائپ لائن یہاں بچھائی گئی تھی، لیکن وہ پانی کے زیادہ پریشر کو برداشت نہ کر سکی اور یہ عجیب واقعہ رونما ہوا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔